الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی افواسازی اور اس کے نقصانات کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق کہ ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص بنبأ کسی خبر کے ساتھ اور کسی بات کے ساتھ وہ آپ کے پاس آئے، غیر ذمہ دار شخص ہے، گناہگار ہے، فتبینوا تو اس کی خبر کی تحقیق کر لو۔ اس کی خبر کی تحقیق اسی لیے کر لو کہ ایسے نہ ہو اس کی خبر کی تحقیق کیے بغیر اگر آپ کوئی اس خبر کا رد عمل دکھائیں یا اس خبر پر کوئی کارروائی کر ڈالیں، ان تصیبوا قوما بجہالۃ تو ایسے نہ ہو کہ تم پہنچاؤ نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو کوئی تکلیف اور پریشانی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین تو پھر تم لوگ ہوگے اپنے کیے پر پشیماں، شرمسار اور شرمندہ ہو جاؤ گے اپنے کیے پر کہ او ہو فلاں شخص کی خبر تو بہت جھوٹی تھی، اس کی خبر جھوٹی تھی، اس کی خبر غلط تھی، ایک غیر ذمہ دار شخص اور ایک گناہگار شخص اور ایک فاسق شخص ہمارے پاس خبر لے کے آیا تھا، ہم نے اس کی خبر کی تحقیق نہیں کی اور خبر کی تحقیق نہ کرنے کے نتیجے میں ہم نے فلاں شخص کو نقصان پہنچا دیا۔
تو قرآن کا یہ حکم کہ پہلے خبر کی تحقیق کر لو اور اس کے بعد اس پر کوئی عمل درآمد کرو، آگے اس بات کو تم بیان بھی کر سکتے ہو، بتا بھی سکتے ہو، اور اسی طرح اس پر کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہو۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز افواہ کی بیماری یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر طرف افواہ سازیاں ہیں، اور کسی کے کان میں کوئی بھی خبر پڑ جائے، سنی سنائی بات کسی کے کان میں پڑ جائے تو اس بات اور اس خبر کی تحقیق کرنے کے بجائے اس خبر اور اس بات کو آگے پھیلانے میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی، احتیاط بھی نہیں ہے، اور نہ اس خبر کی کوئی تحقیق کی جاتی ہے، نہ اس خبر کو پھیلانے میں کوئی احتیاط کیا جاتا ہے۔ بس جس کے کان میں کوئی بات بھی پڑ گئی ہے، سنی سنائی اڑتی ہوئی بات ہو، اس کو وہ فوراً آگے چلتا کر دیتا ہے۔ اور خاص کر یہ چیز ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو چل رہا ہے، یہ افواہ سازیوں کا سلسلہ، تو یہ مخالفین کے درمیان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں پر مخالفت ہوتی ہے تو وہاں پر ہر سنی سنائی بات کو اپنے مخالف کے مقابلے میں لی جاتی ہے، اور بغیر اس کے تحقیق کیے، بغیر اس کے تہ تک پہنچے، اس کو آگے چلتا کر دیا جاتا ہے، اور آگے چلتا کرنے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ افواہ سازیوں کا سلسلہ سیاسی حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے، مذہبی حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح جو ہمارے گھریلو حالات ہوتے ہیں اور گھریلو زندگی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے زیادہ افواہ سازیوں میں جو بہت زیادہ افواہ سازی طول لینے والی ہوتی ہے، اور ایک افواہ بہت زیادہ چلنے والی ہوتی ہے، تو وہ سیاسی میدان میں ہے۔ سیاست کے میدان میں ہر افواہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھی پھیلتی ہے، اور بہت عرصے تک وہ پھیلتی رہتی ہے۔ جہاں پر سیاسی جماعتیں جمع ہوتی ہیں، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں وہ طرح طرح کی افواہ سازیاں گھڑتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے اس کو پھیلاتے ہیں، اور اس میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی ہے۔ بس اپنا لیڈر اور اپنے رہنما اور جس شخص کے لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں، اس کو آگے کرنے کے لیے لوگوں کی عزتوں کو روننا اور لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچانا افواہ سازیوں کی بنیاد پر، اور اسی طرح بے تکی اور بے تحقیق باتوں کی بنیاد پر وہ ان کو آگے کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ یہ ہر جگہ ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں ان میں بھی یہ چیز موجود ہے، جو لوگ ناسمجھ ہیں ان میں بھی یہ چیز موجود ہے، جو طبقہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے خصوصیت کے ساتھ ان میں بھی یہ چیز موجود ہے، جو عام لوگ ہیں اور مذہب کے خاص احکامات کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ ہم خود کو پڑھے لکھے کہتے ہیں۔ میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے جاہل کا مقولہ ہے، یہ ہم لوگوں کے بارے میں ایجاد ہوا ہے۔ اس مقولے کا اور اس ضرب المثل کا وجود ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل۔ اصل پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑھے لکھے پر عمل کرتا ہے، جو اپنے پڑھے لکھے پر عمل نہیں کرتا ہے، لازمی بات ہے اسے پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کسی شخص نے ان کے سامنے مجلس میں حجاج ابن یوسف جو بہت ظالم اور جابر حکمران گزرے ہیں، سینکڑوں صحابہ اس نے شہید کیے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں
جو ظلم اس نے کیے ہیں اس کی کوئی مثل نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اور اسی دوران مجلس میں ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے متعلق برائی بیان کرنا شروع کر دی ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنی حکومت میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا اور اس سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، سوچ سمجھ کر بات کرو، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ مت کہو کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور جابر حکمران تھے تو تم اس پر اپنی طرف سے الزام لگانا شروع کر دو۔ بغیر تحقیق کیے اور بغیر کسی بات کے تہ تک پہنچے آپ اس پر الزام لگانا شروع کر دیں، یا وہ ایک ظالم حکمران تھا تو آپ کے لیے اس کی غیبت کرنا اور اس پر بہتان باندھنا آپ کے لیے حلال نہیں ہو گیا ہے۔ جیسے کہ حجاج بن یوسف سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینکڑوں لوگوں کے قتل کا بدلہ لیں گے جو اس کی گردن پر ہے، اسی طرح تجھ سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے متعلق برائی اور اس پر بہتان باندھنے کے متعلق انتقام لیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افواہ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، افواہ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے پھیلانا یہ جھوٹ میں داخل ہے۔ جو سنی سنائی بات کانوں میں آ گئی ہے اور بغیر تحقیق کے آپ نے اسے آگے چلتا کر دیا ہے، بغیر اس کے تہ تک پہنچے آپ نے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیا ہے تو یہ جھوٹ میں داخل ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تحقیق کرو خبر کی، اس کے بعد آپ اس پر عمل درآمد کریں۔ اور بغیر تحقیق کے خبر کو آگے پھیلانا ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری بن گئی ہے کہ کسی شخص کے متعلق بھی ہمارے کانوں میں کوئی بھی سنائی بات آ جاتی ہے، ہم اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سنائی باتوں کو آگے پھیلانے کے نتیجے میں دشمنیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھریلو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے، جس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے۔ اور اس تمام باتوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہم اس کے معنی اور مطلب کو ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کریں۔ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے سنی سنائی باتوں سے، آپ مثال کے طور پر ہم اپنے گھریلو جھگڑے لے لیں، ہمارے جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں ان تمام جھگڑوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اس آیت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو آپ کے بھائی کے متعلق کوئی بتائے گا تیرا بھائی ایسا ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا، آپ بغیر سوچے سمجھے جا کر آپ بھائی کے ساتھ لڑ پڑے، لڑائی شروع ہو گئی ہے، آپ نے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا ہے۔ آپ کے بھائی کے متعلق کسی نے بتا دیا وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، آپ نے جا کر باپ کو بتا دیا ہے، باپ نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہے، وہ سنی سنائی بات پھیل گئی ہے، اور تیرے اس بھائی کے متعلق سب کے دل میں ایک حسد اور بغض پیدا ہو گیا، ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کی بیوی کے متعلق آپ کے گھر میں کوئی کہہ رہا ہے آپ کی بیوی ایسی ہے، آپ کی بیوی ایسی ہے، آپ کی بیوی ایسی ہے، آپ نے کوئی نہیں سوچا، بس سنی سنائی بات کو اپنے دل و دماغ میں ڈال دیا اور اپنے غصے کو بھڑکا دیا ہے، اور جا کر بڑا سارا ڈنڈا لیا اور اس کے سر پر مارا۔ بات کے تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے محسوس کی کہ مجھے اس بات کی تحقیق کرنی ہے یا نہیں۔ یہ افواہ سازیوں اور اسی طرح سنی سنائی باتوں کی وجہ سے وہ جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔
سنی سنائی باتوں کی وجہ سے۔ آپ کی بہن کے متعلق کوئی کہے گا آپ کی بہن ایسی، آپ کی بہن، آپ کے گھر کے افراد ہی کہیں گے، یا آپ کے دوسرے رشتہ دار بات کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کے افراد کوئی بات کرتے ہیں یا آپ کے دوسرے رشتہ دار کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی بات کی تحقیق کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی غیر ذمہ دار شخص، گناہگار شخص، نادان شخص آپ کے پاس آ جائے اور کسی کے متعلق آپ کو خبر دے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ اس خبر پر عمل درآمد کرنے اور اس خبر پر کارروائی کرنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کریں گے۔ اگر آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے اس پر عمل درآمد کی اور کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے، آپ بے عزت اور رسوا ہو سکتے ہیں، آپ گناہگار ہو سکتے ہیں، یا اس سنی سنائی بات کو آپ آگے پھیلانے لگ گئے ہیں جو کسی کی عزت کے متعلق ہوگی، کسی کی عصمت کے متعلق ہوگی، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کے متعلق ہوگی، یا کسی کے اور کوئی اس کو تکلیف اور پریشانی اس بات کی وجہ سے پہنچے گی۔ جب یہ پھیلے گی وہ بات، آپ وہ بات نہ پھیلائیں۔ اگر آپ پھیلائیں گے آپ گناہگار ہوں گے۔ سنی سنائی بات کو پھیلانا یہ حرام ہے، یہ جھوٹ میں داخل ہیں۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کفا بالمرء، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے لگ جائے، ہر سنی سنائی بات اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ لہٰذا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے اور وہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ کسی رشتہ دار کے متعلق، کسی دوسرے مسلمان کے متعلق یا کسی دوسرے انسان کے متعلق کوئی بھی آپ کو کوئی بات سناتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کیا کریں، یا تیری ذات کے متعلق کوئی بات سناتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں۔ تحقیق کیے بغیر آپ اس کو آگے مت پھیلائیں، ورنہ جھوٹ کے زمرے میں داخل ہوگا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بس سنی سنائی بات آ گئی ہے، ایسی بات ہو رہی ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایسی باتیں پتہ نہیں کہاں سے چلی جاتی۔ یہ جھوٹ میں داخل ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات اگر کسی مخالف کے متعلق بھی آپ کے پاس آ گئی ہے آپ اسے آگے مت پھیلائیں جب وہ اس کی عزت کے متعلق ہو، اس کے آبرو کے متعلق ہو، یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ آپ مخالفت کی آڑ میں اس سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دیا ہے، کل اسے کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر اس کو پتہ بھی نہ چلے آپ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے سب کچھ۔ اسی وجہ سے پہلے تحقیق کر لو، پھر اس کے بعد زبان سے نکالنا چاہیے۔ اور اسی طرح سنی سنائی بات کے متعلق اس سے بھی بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے پاس بات اتنی سی آتی ہے ہم اسے اتنا کر دیتے ہیں، اتنی سی بات آتی ہے ہم اسے اتنا کر دیتے ہیں، مرچ مثالیں لگا کر اور اسی طرح اس کو گرم اور ٹھنڈا کر کے ہم اس بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے اس افواہ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ افواہ سازیوں کے ساتھ اور سنی سنائی باتوں کے ساتھ جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، اس کا دنیا میں کہیں پر بھی حل نہیں۔ صرف یہی حال ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت پر عمل کریں، اس قرآن کو لیں، اس بات کی تحقیق کریں۔ ایسے نہ ہو کہ ہماری بغیر تحقیق کے پھیلائی ہوئی بات اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، قتل و غارت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سنی سنائی باتیں پھیلائیں،
لوگوں کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچائیں، مال اور جان کو نقصان پہنچائیں، یا کسی کی مخالفت کی وجہ سے سنی سنائی باتیں اس کے متعلق آگے پھیلائے، یا مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا گھریلو حوالے سے، کسی حوالے سے بھی ہمیں شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کریں۔ ہاں یہ ہے جس سے آپ کو شکایت ہو آپ اس سے براہ راست پوچھ لیں، جس سے آپ کو شکایت ہو آپ اس سے براہ راست پوچھ لیں۔ میرے متعلق مجھے ایک شخص کہتا ہے کہ قاری صاحب آپ کے متعلق فلاں شخص نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے مہربانی، میں کیا کروں گا؟ میرا طریقہ یہ، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا کہ فلاں بھائی آپ کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، بس آپ چپٹر ہی بند کر دیں، نام نہیں لوں گا، نام نہیں لینا ہے کہ بھائی فلاں نے کہا ہے، زید نے کہا ہے کہ آپ نے میرے متعلق ایسا کہا ہے۔ اگر میں ایسے کہوں گا تو میں نے زید کی غیبت کر لی ہے، نقصان کے اوپر نقصان پھر ہوتا جائے گا۔ اگر سامنے والے نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، بس ٹھیک ہے، بات کو رفع دفع کرو، آگے پھیلانے کی ضرورت ہے؟ کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، اور نہ آپ اس کے پیچھے جائیں کہ آپ اپنی طرف سے باتیں مارتے ہیں۔ کل اگر وہ آپ کے پاس سچ بھی لے کر آئے اس پر یقین مت کرو، بس کرو ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتے ہیں انسان جھوٹا ہے۔ اور اگر اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے متعلق اس طرح کہا ہے تو آپ اپنی اصلاح کی نیت سے اس سے پوچھ لو کس بنیاد پر کہا ہے۔ ہاں آپ میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے صحیح، میں کمزوریاں نکالنے کی کوشش کروں گا، آپ اس کا گریبان نہ پکڑیں۔ یہ تو ہماری معاشرتی کمزوری ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر مٹی ڈالتے ہیں، دوسروں کی کمزوریاں لے کر اس کو پھیلاتے ہیں اور بے عزت اور رسوا کرتے ہیں۔ اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں نہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم خود کو بھی برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کا حساب کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی کوئی صفائی نہیں ہے۔ ہم اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے اگر آپ کے گھر کے کسی فرد کے متعلق آپ کو کوئی سنی سنائی بات سناتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا بھائی اس طرح ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ رات کو دیر سے آتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ٹھیک، آپ اس سے پوچھ لیں آپ کے متعلق مجھے یہ بات کہی گئی، یہ اس طرح ہے، ہاں میں دیر سے آیا، کیوں دیر سے آئے، وجہ بھی بتا دے گا۔ آپ کو ایک موقع بھی مل گیا اسے سدھارنے کا، سمجھانے کا، اور اگر وہ کہے جھوٹ ہے تو آپ اس کی نگرانی کریں، اس پر رد عمل اس طرح مت دکھاؤ، آپ اس کی نگرانی کریں، اس بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، جس کے آدمی کو فکر ہوتی ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جس سے آپ کو شکایت ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں، براہ راست پوچھ لیں، لیکن پوچھنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بھی چلی آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یا اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے تو یہ حدیث میں لفظ زعمو کا ترجمہ ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لأبی عبداللہ او قال ابو عبداللہ لأبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعمو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس مطیۃ الرجل۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا
کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو لفظ زعمو کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لفظ یعنی زعمو لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ، اس لفظ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مرد کی بری سواری ہے، یہ مرد کی بری سواری ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، یہ بہت بری سواری ہے، یہ آدمی کو گرا دیتی ہے کسی کھڈے میں، بے عزت کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ تو سب کچھ کہتے ہیں، ان لوگوں میں خاص لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی کا نام بھی تو لو نا، لیکن نام لینے سے ہم ڈرتے ہیں۔ زعمن کے معنی اور اس لفظ کا اطلاق، اس کا استعمال اس بات پر ہوتا ہے جو غیر صحیح اور غیر قابل اعتماد ہو، اور جھوٹی بات اور بے بنیاد باتوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ علماء حضرات نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو یہ معمول ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ کسی بے بنیاد بات کو آگے پھیلانے کے لیے یا اس بے بنیاد بات کو لکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آگے بات پھیلانے کے لیے نا لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں نا یار، بس ہیڈ آفس والے کہتے ہیں، ہیڈ آفس والے کہتے ہیں، ہیڈ آفس میں بہت سارے افسر ہیں۔ یہ لوگ کا ایک مثال ہو گیا نا، ہم تو یہاں ہی مثالیں فٹ کریں گے، ہم تو باہر نہیں ہیں نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، دفتر والے کہتے ہیں۔ یہ لفظ زعمو بئس مطیۃ الرجل، یہ بہت بری سواری ہے لوگوں کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں شخص کے متعلق یہ سنا گیا ہے، اور یا لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ الفاظ، اور جھٹلائے جانے کے ڈر سے کسی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے اگر میں کسی کا نام لوں گا تو جھٹلایا جاؤں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایسا کب کہا ہے، اس پر بہتان باندھ رہا ہے، اس پر جھوٹ بول رہا ہے، تو جھٹلانے کی وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے کہا ہے یا فلاں شخص نے بیان کیا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے پردے میں بے تحاشا جھوٹ کو آگے پھیلایا جاتا ہے، بلکہ ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، بغیر بلا تحقیق کے اور بے بنیاد باتوں کو پھیلانا ہی نہیں چاہیے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ بری سواری ہے۔ بہرحال پہلے تحقیق کر لے خبر کی، اس کے بعد پھر آگے پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار شخص، کوئی فاسق غیر ذمہ دار شخص، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لو، اس خبر پر کارروائی مت کرو، اس خبر کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ دے بیٹھو، کسی شخص کو نقصان نہ دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم کل ہوگے اپنی کیے پر پچھتانے والے۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس بات کو کبھی بھی مت پھیلاؤ جو سنی سنائی ہو اور کسی کے عزت کے متعلق ہو، کسی کے گھر کے متعلق ہو، کسی کے خاندان، کسی کی بیوی بچوں کے متعلق ہو، جس کی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے اس کی عزت اور مال اور اس کی جان کو نقصان پہنچے۔ ایسی بات تو قطعاً نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات ایسی ہے اور ہم اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، مباح بات ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کوئی اخبار کی بات ہے، یار جہان اخبار میں اس طرح آیا ہے، یا اسی طرح فلاں خبر نامے میں اس طرح آ گیا ہے، یا فلاں اخبار میں یہ بات آ گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو پھیلائیں۔ بے مقصد بات پھیلانا بھی مناسب نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔